أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ الحمدللہ ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس ماہ مقدس کی بڑی اہمیت اور فضیلت، اور اس ماہ مقدس کی نصف مہینے کی جو رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے نجات کی رات بنایا۔ اور اس ماہ مقدس کو جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس میں نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ہر مہینے درود پاک جتنا پڑھا جاتا ہے اس سے بڑھ کر اس ماہ مقدس میں نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اور میں نے جب تفسیر قرآن پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس ماہ مقدس کی جو 2 تاریخ ہے، شعبان المعظم کی 2 تاریخ، وہ عظیم اور مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر آیت درود نازل فرمائے۔ یہ جو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ 2 شعبان المعظم کو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ فرمایا کہ جب سرکار پر یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں چلے، اور آپ کا نورانی چہرہ اور زیادہ پر نور تھا، حشاش بشاش۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج چہرہ انور پر پہلے سے بھی زیادہ حشاشیت اور بشاشیت اور نور علی نور ہے، کیا وجہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا انعام کیا کہ خود بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی مجھ پر درود بھیجتے، تو میں کیوں نہ خوش ہوں۔ اور یقیناً یہ سعادت اور یہ عظمت سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اس ماہ مقدس میں بڑے بڑے بزرگان دین سے نسبت، جیسے آج 5 شعبان المعظم، تو 5 شعبان المعظم حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں پیدا، تو آج حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یوم ولادت، اور اسی ماہ مقدس کی پہلی تاریخ ہمارے امام مسلمانوں کے عظیم امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ سے ہماری نسبت عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کہ کتنی ہے، کہ پوری دنیا میں ہم آپ کی نسبت سے حنفی کہلاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم مقلد، ان کی تقلید کرنے والے، ان کے پیروکار ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم جو ہے وہ غلام ہیں۔ تو آج مختصر وقت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت آپ کے سامنے جو ہے
بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مسلمانوں کے فقہ کے 4 امام ہیں۔ وہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو 12 امام کا نعرہ لگایا جاتا، 12 امام، یہ الحمدللہ یہ اہل سنت کے بھی 12 امام، اور اہل سنت ہی کے 12 امام ہیں ہم ہی الحمدللہ۔ انہیں شریعت کے مطابق ماننے والے بھی ہیں اور چاہنے والے، لیکن وہ ائمہ اہل بیت ہیں۔ وہ جو 12 امام ہیں حضرت امام مہدی تک، وہ ائمہ اہل بیت، اور یہ جو 4 امام یہ فقہ کے 4 امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام مالک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ مسلمانوں کے 4 امام ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور عظمت عطا کی کہ یہ جو 3 الحمدللہ امام ہیں، اللہ اکبر، یہ سب کے سب تبع تابعی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعین میں سے ہیں، اور 70 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے الحمدللہ آپ نے ملاقات کی، ان کے ہاتھوں کو چوما اور ان سے فیض اور برکت حاصل کی۔ خود فرماتے کہ چھوٹی عمر میں جب میں اپنے والد گرامی کے ساتھ بیت اللہ شریف گیا تو بیت اللہ شریف میں کیا دیکھا کہ حرم کعبہ کے اندر نورانی چہرے والے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، اور اطراف میں جو ہے وہ لوگ جمع ہیں، وہ کچھ بات بتا رہے ہیں، لوگ انہیں سن رہے ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ نبی پاک علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حرم کعبہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزیزان گرامی سنا، ان کی صحبت کو پایا، ان سے علم حاصل کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا حضور کوئی ایسی حدیث ہمیں سنائی جو آپ نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر بڑی کمال کی حدیث بیان کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی باطنی آنکھوں سے امام اعظم کے علم کو دیکھ لیا، امام اعظم کی فقاہت کو دیکھ لیا، امام اعظم کی بلندی کو دیکھ لیا کہ یہ بچہ جو ہے عنقریب مسلمانوں کا ایک عظیم امام بنے گا، یہ اسلام کی خدمت کرے گا، یہ دین کی خدمت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص علم حاصل کرتا اور علم کی آبیاری میں لگ جا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اپنے ذمہ قدرت پہ لے لیتا۔ یعنی کیا مطلب کہ جو علم حاصل کرنے لگ جائے، اللہ کے دین کو سیکھنے لگ جائے، علم کے لیے وقت نکالے اور علم سیکھ کر پھر ایسا نہیں اپنے پاس رکھے بلکہ خوب جو ہے عوام کو مستفیض کرے، خود بھی فائدہ اٹھا، لوگوں کو بھی جو ہے اس سے فیض عطا کرے، تو فرمایا سنو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کام اپنے ذمہ قدرت پر لے لے گا، اور آگے فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم کے لیے ہم سب کو تقوی کرنی چاہیے، علم کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ کوششیں کرتے رہنے چاہیے۔ الحمدللہ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ نماز کا وقت جو ہے جیسے اذان ہوتی ہے 1 بجے، لیکن الحمدللہ ہمارے مسلمان جو ہے وہ 12 بجے، پونے 12 بجے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ کچھ سیکھ لیں گے، علم حاصل کر لیں گے، اور یہ علم کی الحمدللہ عزیزان گرامی برکت کتنی ہے کہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں، اور یہ جو میں نے حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ اس کی بھی فضیلت، اور ایک اور حدیث پاک مجمع الزوائد کی حدیث پاک امام طبرانی شریف میں بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو اس نیت سے مسجد آئے کہ وہ کوئی خیر کی ایک بات سیکھے گا تو رب کریم اس کے نامہ اعمال میں کامل حج کا ثواب لکھتا۔
یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آئے تو جمعہ پڑھنے کے لیے تھے، لیکن اس نیت سے آئے تھے کہ کچھ علم سیکھیں گے، کچھ بہترین دین کی بات سیکھیں گے، کوئی ایسی بہترین جو ہے ہمیں باتیں سننے کو ملیں گی، تو آئے جمعے کے لیے تھے۔ لیکن جب یہاں سے جائیں گے تو نامہ اعمال میں کامل حج کا ثواب لکھا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ان فضیلتوں کو، ان برکتوں کو اہل ایمان ہی سمجھتے ہیں، اہل ایمان ہی جب ان کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے انعامات عطا ہوں گے، جب اللہ کی بارگاہ سے انہیں اکرامات عطا ہوں گے، اللہ کی بارگاہ سے جب انہیں اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جا رہے ہوں گے، اس وقت جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ علم کی کتنی برکتیں اور کتنی فضیلت ہیں۔ الحمدللہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات کی، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات کی، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات کی، اسی طرح 70 سے زائد جو ہے الحمدللہ اصحاب رسول سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملاقات کی، ان کی دستبوسی کی، اور امام اعظم نے جو ہے وہ ان سے اکتساب فیض کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 80 سنہ ہجری 80 سنہ ہجری یعنی واقعہ کربلا کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ پورے 18 یا 19 سال کے بعد کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کوفے کے اندر رہتے۔ کوفہ آپ جانتے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں کوفہ کو آباد کیا، ورنہ کوفہ جو ہے یہ کوئی عظیم شہر نہیں ہوتا تھا، کوفہ جو ہے کوئی ایسی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ علم کی درسگاہ نہیں ہوتی تھی۔ امام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو ہے اس شہر کو آباد کیا، لوگ وہاں بستے رہے، اور اس طرح کوفہ جو ہے ایک عظیم جو ہے شہر بن گیا، آبادی کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے۔ وہ بات الگ ہے کہ پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا نے جو ہے وہ دارالخلافہ یہ مدینے سے جو ہے وہ کوفے منتقل کر دیا، یہ ایک الگ بات۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کوفے میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کوفے منتقل کر دیا، اور حضرت علی اپنا سب کچھ چھوڑ کر، گھر بار، اپنا ساز و سامان سب کچھ چھوڑ کر، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اتنا آپ کو صدمہ لگا، اتنی تکلیف ہوئی، آپ اتنے جو ہے دل برداشتہ ہوئے کہ آپ نے مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ دیا اور کوفے منتقل ہوئے۔ اب جب کوفے منتقل ہوئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت ثابت رضی اللہ تعالی، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو امام اعظم کے والد، چھوٹی عمر میں حضرت علی نے انہیں دعائیں دی، سر پہ ہاتھ رکھا، اپنی گود میں بٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعاؤں کی برکت سے حضرت ثابت کے گھر امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی کو پیدا کیا۔ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد گرامی بچپن میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری، والدہ کو سنبھالنا، گھر کا سودا لانا، سامان لانا، یہ سب جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ذمے آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سامان لینے کے لیے کوفے کی گلیوں سے جب گزرتے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت زمین کے گھر ہوا کرتے تھے، لوگوں کے دروازے بھی کھلے ہوتے، اتنا جو ہے وہ معاملہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے آپ جن گلیوں سے گزرتے تو راستے میں ایک بہت بڑے محدث حضرت امام شعبی
امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر پڑتا تھا. حضرت امام اعظم حالانکہ عمر چھوٹی ہے، بہت زیادہ چھوٹی، جب آپ گزرتے سامان لینے حضرت امام شعبی آپ کو ایسے دیکھتے رہتے. ایک دن حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو ایسے ہاتھ کے اشارے سے بلا. حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چلے گئے. امام شعبی کہنے لگے اے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام نعمان ابن ثابت. کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا والد کا انتقال ہو گیا، میں جو ہے گھر کا سارا کام کاج، سودا لانا، دیگر چیزیں، یہ سارے معاملات میں کرتا ہوں. حضرت امام شعبی کہنے لگے بیٹا علم حاصل کرو، بیٹا علم حاصل کرو، خدا کی قسم میں تمہاری پیشانی میں اللہ کے نور کو چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری پیشانی میں اللہ کے نور کو. بس حضرت امام شعبی نے یہ کہا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ مجھے علم حاصل کرنا، اور اس دور کے عظیم عالم دین، اس دور کے بہت بڑے محدث استاذ العلماء حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی درس گاہ تھی. یوں سمجھ لے بہت بڑا دارالعلوم اور جامعہ تھا. امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پر آپ نے داخلہ لیا اور حضرت حماد کی درس گاہ میں بیٹھ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ یہ بہت ذہین تھے، فہیم تھے. کوئی بات ایک بار سن لیتے تو اسے ازبر کر لیتے، یاد کر لیتے. آپ جانتے ہیں کہ استادوں کے یہاں یہ قانون ہوتا، جو سینئر طلبہ ہوتے وہ آگے کی لائن میں بیٹھتے، پھر اس سے تھوڑے جو ہے وہ کم سینئر وہ ان کے پیچھے، اور جو نئے نئے آتے ہیں وہ سب سے پیچھے بیٹھتے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب داخلہ لیا تو آخری والی نشست میں آپ کو بٹھایا گیا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسی ذہانت سے پڑھا، آپ نے ایسے جوش سے، جذبے سے، ذوق و شوق سے علم حاصل کیا. اللہ اللہ کہ تھوڑے عرصے کے اندر حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے بیٹا نعمان ابن ثابت، اب تم سب سے پیچھے نہیں، اللہ نے تمہیں ایسا علم دیا ہے کہ سب سے پہلی صف میں تم بیٹا کرو. اور پھر یہ عالم ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ جب استاد کہیں چلا جائے، استاد غیر حاضر ہو تو وہ ایک اپنا نائب مقرر کرتا کہ میں نہیں ہوں گا تو یہ آپ کو پڑھائیں گے، یہ آپ کو سبق سکھائیں گے، یہ آپ کو علم دین سکھائیں گے. اللہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ تھوڑے عرصے میں اللہ نے یہ کمال عطا کیا کہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے تو اپنی جگہ امام اعظم ابو حنیفہ کو قائم مقام بنا کر جاتے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ 4 واسطوں سے حضور علیہ السلام کے شاگرد ہیں. کتنے واسطوں سے؟ 4 واسطوں سے. سرکار کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد حضرت علقمہ رضی اللہ، حضرت علقمہ کے شاگرد حضرت امام نخعی علیہ رحمہ، امام نخعی کے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نخعی کے جو ہے وہ شاگرد، اور حضرت امام حماد کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. پھر سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، ان کے شاگرد حضرت علقمہ رضی اللہ، حضرت علقمہ کے شاگرد حضرت امام نخعی، امام نخعی کے شاگرد حضرت حماد رضی اللہ، حضرت حماد کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. تو اس طرح 4 واسطوں سے ہمارے امام نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد ہیں. یہ بھی عظمت اللہ نے آپ کو جو ہے وہ عطا کی. اور کتنے استادوں سے آپ نے علم حاصل کیا. اللہ اللہ کہا جاتا ہے امام اعظم نے 5000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. 5000. اور کتنے برس پڑے؟ 18 سے 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرتے رہے. ایسا آپ کا ذوق، ایسا آپ کا شوق علم حاصل کرنے کا، ایسا جذبہ کہ 18 سے 20 سال تک جو ہے
الحمدللہ آپ علم دین جو ہے وہ حاصل کرتے رہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کی تعداد، اللہ اکبر، امام اعظم کے شاگردوں کی تعداد 50,000 سے بھی زیادہ، اور 50,000 شاگردوں میں 10,000 شاگرد. یہ بھی دیکھیے کتنا بڑا کمال ہے کہ 50,000 شاگردوں میں 10,000 شاگرد امام اعظم کے ایسے تھے جو درجہ اجتہاد پر پہنچے ہوئے تھے، یعنی مجتہدین میں سے تھے. مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو فتویٰ جاری کرتا. مجتہد کون ہوتا؟ جو دین پر احکام جاری کرتا. مجتہد کون ہوتا؟ جو قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر قیاس کرتا، جو قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا، اس کو مجتہد کہتے ہیں. مجتہد کسی کا مقلد نہیں ہوتا، مقلد جو ہے یہ مجتہد نہیں ہوتا. 10,000 جو ہے آپ کے ایسے شاگرد جو درجہ اجتہاد پر پہنچے. اور امام اعظم کے عظیم شاگردوں میں حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا. علماء فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جتنے بھی شاگرد اگر ان کا نام مٹا دیا جائے، یعنی میں نے جیسے عرض کیا 50,000 تھے، 60,000 تھے، 70,000 تھے، سب کا نام مٹا دیا جائے، صرف ایک امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو وہ سارے شاگردوں پر بھاری. اور امام ابو یوسف کا مقام یہ کتنا بلند ہے. اللہ اللہ، امام ابو یوسف کی سیرت میں نے پڑھا، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا حافظہ دیا کہ 12 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی. اب بتائیے جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد امام اعظم ابو حنیفہ کا جو ہے وہ کیا عالم ہوگا. اور امام ابو یوسف کا واقعہ یہ تو آپ سب آدمی جانتے ہیں کہ آپ ایک یتیم تھے. والد گرامی بچپن میں دنیا سے چلے گئے. والدہ اور آپ کی والدہ کی کچھ بیٹیاں یعنی امام ابو یوسف کی جو ہے وہ بہنیں، اب سب چھوٹے چھوٹے بچے، گھر کا کام کیسے چلے، والدہ بیچاری سوت کاٹ کر وہ گزارا کرتی. آپ جانتے کبھی کام ہو کبھی کام نہ ہو، کیسے گزارا چلے. والدہ نے سوچا کہ ابو یوسف تھوڑا بڑا ہو گیا، اس کو جا کر دھوبی کی دکان پر ہم کام پہ لگاتے، وہاں پر جا کر یہ کچھ کام کرے گا اور پھر کام سیکھنے کے بعد کچھ کما کر لائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ گھر کا گزر بسر آسانی سے چلے، گھر کے اندر پریشانی تھوڑی کم آ جائے گی، میرے اوپر لوڈ کم ہو جائے گا. والدہ گئی اور دھوبی کی دکان پر بٹھا کر آ گئی. دھوبی سے کہا بھائی اس کو کپڑے دھونے وونے کا کوئی طریقہ وریقہ سکھاؤ، اس کو اپنے کام پہ رکھو، جو ہو سکے اس کو معاوضہ دے دینا. دھوبی نے کہا ٹھیک ہے بٹھا دو اس کو. امام ابو یوسف جس راستے سے جاتے تھے اس راستے میں ہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ پڑھتا تھا. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نوازنا چاہتا، رب کریم جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسباب بنا دیتا، ایسے لوگوں سے ملا دیتا، ایسے لوگوں سے اس کا تعلق جوڑ دیتا ہے کہ جو اس کو عظمت کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، انہیں عروج کی طرف لے جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے کام ہیں، اس کے کام الحمدللہ نرالے ہوتے. اب امام ابو یوسف جب راستے میں جاتے، امام ابو حنیفہ کی مدرسے کو دیکھتے کہ بچے حدیث پڑھ رہے، بچے قرآن کا ترجمہ پڑھ. امام ابو یوسف دھوبی کی دکان پر جانے کے بجائے امام اعظم کے مدرسے میں بیٹھتے. امام اعظم کے مدرسے میں جب آپ بیٹھتے، گھر والے سمجھتے، امی جان سمجھتی کہ دھوبی کی دکان پر گیا. اب جب 1 مہینہ پورا ہوا تو ماں کہنے لگی بیٹا ابو یوسف بتا تنخواہ کتنی ہے؟ کہ اماں کون سی تنخواہ؟ کائے کی تنخواہ؟ میں تو کوئی کام پہ نہیں جاتا. تو کام پہ نہیں جاتا تو صبح کہاں جاتا؟ دھوبی کی دکان پہ نہیں جاتا. کہ نہیں، میں تو امام ابو حنیفہ کے مدرسے میں جا کر علم حاصل کرتا ہوں. ماں غصے ہو گئی، کہ یہ ایسے کام کرے گا تو گھر کا خرچہ چلے گا کیسے؟ غصے میں ہاتھ پکڑ کر امام ابو یوسف کا امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا مولانا صاحب
یہ میرا بچہ یتیم ہے اور میرا شوہر کئی سال پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں، ہم بہت غریب آدمی ہیں، میں سود کاٹتی ہوں اور اپنا گزر بسر کرتی ہوں، اگر یہ بچہ جو ہے یہ اتنا بڑا ہو گیا، میں نے اس کو دھوبی کی دکان پر لگایا اور جب تنخواہ کی بات آئی تو کہنے لگا میں تو وہاں جاتا ہی نہیں، میں تو امام ابو حنیفہ کے مدرسے میں علم حاصل کرتا ہوں، اگر یہی کام کرتا رہا تو ہمارا گھر چلائے گا کون؟ امام اعظم بڑی خاموشی کے ساتھ اس عورت کی گفتگو سنتے رہے، جب اس نے ساری بھڑاس نکال دی، سارا غصہ نکال دیا، امام اعظم مسکرا کے کہنے لگے کہ تیرے گھر کا کل ماہانہ خرچہ کتنا ہے؟ عورت بولی اتنے روپے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے اے عورت، اس ابو یوسف کو تم میرے حوالے کر دے، ہر مہینے انشاءاللہ پورے گھر کا خرچہ ابو حنیفہ کے ذمہ ہوگا۔ اور کئی سال تک امام ابو یوسف کے گھر کا خرچہ، امام اعظم ابو حنیفہ مالدار آدمی تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، کوفہ میں کپڑے کی شاندار آپ کی دکان تھی، آپ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ اللہ اور جب وہ امی جان جانے لگی امام ابو یوسف کی تو کہنے لگے اے ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے عورت ادھر آج میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے ابو یوسف کو دھوبی کی دکان پر بیٹھا دیکھ رہی ہے اور میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہے کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ ابو یوسف جو ہے بادشاہ وقت کے برابر میں عظیم مسند پر بیٹھ کر زمرد کے گلاس میں فالودے کا شربت پی رہا۔ میری آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں اور تیری آنکھیں جو ہیں وہ دھوبی کی دکان کو دیکھ رہی ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، امام اعظم کے وصال کے بعد حضرت امام ابو یوسف کو جو ہے وہ بہترین قسم کی جو ہے چیف جسٹس کی مسند ملی، بہترین چیف جسٹس کی آپ کو سیٹ ملی۔ اب جب سیٹ ملی تو بادشاہ، آپ جانتے ہیں چیف جسٹس جو ہے قاضی القضاء، ایک تو قاضی ہوتا جو فیصلے کر، ایک ہوتا ہے قاضی القضاء۔ قاضی القضاء یہ بادشاہ کے برابر میں بیٹھتا ہے، اس کی سیٹ ہوتی ہے۔ وزیر جو ہے یہ الٹے ہاتھ کی طرف بیٹھتا ہے۔ کمال دیکھیے یہ پچھلے لوگ علماء کا کتنا احترام کرتے، پچھلے ہمارے حکمران یہ علماء کا کتنا احترام کرتے تھے کہ علماء کو اپنے ساتھ اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے بٹھاتے تھے کہ ہم سے اگر کوئی غیر شرعی کام ہو تو علماء جو ہے ہماری نشاندہی کریں، ہمیں بتائیں کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے۔ اور آج آپ دیکھیے پہلے سے ہی جو ہے یہ طے ہو جاتا کہ قومی اسمبلی میں کوئی عالم نہیں آنا چاہیے، سندھ اسمبلی میں کوئی عالم نہیں چاہیے۔ اچھا بھائی کیوں نہیں چاہیے؟ کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو گیا، تم پر مصیبت آئی؟ ہاں، ارے پھر ہم حرام خوری کیسے کریں گے؟ اگر اسمبلی میں علامہ صاحب آ گئے، قومی اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں اگر عالم دین آ گئے تو پھر ہماری حرام خوری کہاں جائے گی؟ یہ جو لوٹ خسوٹ کا بازار ہم نے گرم کیا یہ کہاں جائے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی مجمع سے کہے مولانا صاحب آج جو ہے یہ ابھی جو حکومت بنی ہے اس میں بھی تو ایک مولانا صاحب ہے، تو یہ بھی بڑے سیانے لوگ ہیں، یہ اس عالم کو لاتے ہیں جو ان کے مطلب کا ہوتا ہے، ان کے مطلب کا ہوتا، یعنی 1000 کماؤ تو 200 تجھے بھی ملیں گی۔ چپ چاپ جو ہے وہ پگڑی باندھ کر بیٹھا ہو، بس ہاں میں ہاں ملا اور بیٹھ کر جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ تماشا دے، کسے کہتے علماء سو، علماء سو، علماء حقہ کو نہیں آنے دیا جاتا۔ اسی وجہ سے اور ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان جن کا دل چھوٹا ہوا ہوگا، ہم نے اتنی محنت کی علماء کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم نے اتنی کوششیں کی، رات دن لگے رہے، پیسہ خرچ کیا، اور جو ہے ہمیں بددیانتی کے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے ہمارے علماء کو نہیں آنے دیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں دل چھوٹا نہ کریں، الحمدللہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ووٹ دیا،
آپ نے نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے ووٹ دیا، آپ نے دین کو تخت پر لانے کے لیے ووٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کا ثواب آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کی نیت کا ثواب یہ کہیں نہیں جائے گا، آپ کی کوششیں، آپ کی محنتیں یہ رائے کا نہیں جائیں گی۔ ہاں، جن لوگوں نے الٹے کام کیے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا، ہم نے تو عزیزان گرامی کلپ بھی ایک بنایا کہ الیکشن کمیشن سے درخواست ہے، یہ الیکشن سے پہلے رجب میں ہم نے یہ کلپ بنایا کہ الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ وہ شب معراج سے پہلے ریزلٹ اناؤنس کر لیں تاکہ ہم سکون سے شب معراج میں عبادت کر سکیں۔ تو لوگ کہنے لگے مولانا صاحب الیکشن سے پہلے کیسے؟ میں نے کہا ہاں، یہ سب ملی بھگت ہوتی ہے، بندر باٹ کا کردار ادا کیا، تھوڑا تو لے لے، تھوڑا یہ لے لے، من مانی اس کو دے دو اس کو دے دو، اور پھر جو ہے مل کر جو ہے وہ شیطانوں کی طرح مل کر پھر دوبارہ اس ملک کو لوٹو، اس ملک کو کھاؤ نچوڑو، اور جتنا ہو سکے اس کو نقصان پہنچاؤ، اسلام کو نقصان پہنچاؤ، بیرونی طاقتوں کی جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملاؤ، مغربی طاقتوں کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ان کے ناپاک عزائم کو پورا کرو۔ یہی سب عزیزان گرامی رہ گیا۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، سب آپ کے سامنے ہے، آپ بھی اناج کھاتے میں بھی کھاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آنکھیں بند کسی کی، کوئی بیچارہ عقل و شعور سے ماورا نہیں، سب کو اللہ نے عقل دی ہے، سب آپ کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے، اور رب کریم جو ہے ہمارے لوگوں پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ تو اس وقت کے لوگ علماء کو برابر میں بٹھاتے، اب حضرت امام ابو یوسف بادشاہ کے برابر میں بیٹھے، امام اعظم کا وصال ہو گئے، بادشاہ کے برابر میں بیٹھے، اچانک بادشاہ کہنے لگا اپنے خادم سے ادھر آ، اور زمرد کے گلاس میں 2 فالودوں کے شربت لے آ۔ اب جب فالودوں کے شربت آئے، بادشاہ کہنے لگا امام ابو یوسف سے حضور اسے نوش کیجیے، اسے پیجیے، یہ بار بار نہیں بنا جاتا، یہ شاہی فالودہ۔ اب امام ابو یوسف جیسے پینے لگے، سامنے سے والدہ آ گئی، سامنے سے والدہ آ گئی، اور والدہ کہنے لگی ابو یوسف آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ آج سے کئی سال پہلے امام اعظم نے کہا تھا اے عورت اس بچے کو تو دھوبی کی دکان پر دیکھتی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ کے برابر میں بیٹھ کر زمرد کے ہیرے کے گلاس کے اندر یہ فالودہ پیے گا۔ اے ابو یوسف یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تو تیرے استاد ابو حنیفہ کا کمال، جو آج اس نے علم کی کہکشاں اتنی تجھ پر برسائی، تجھے کیا سے کیا بنا دیا، تو کیا تھا، تجھے کتنا نکھار دیا، سوار دیا، اپنی نگاہوں سے تیری تقدیریں بدل دی۔ اے ابو یوسف یہ تیرا کمال نہیں ہے، ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ابو حنیفہ کی نگاہوں کا کمال ہے کہ جس نے تجھے اس قدر عالی مقام پر پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امام ابو یوسف کا خرچ اٹھاتے تھے، یہ میں کمال کی بات، اور یہ میں نے علماء سے بھی کہی، وہ علماء جو مضبوط ہیں، مالی طور پر اسٹرانگ، مالی طور پر جو اسٹرانگ ہے، جن کو اللہ نے بہت نوازا، ان سے بھی میں نے کہا کہ اللہ کے واسطے تم جو ہے ہر مہینے ایک غریب گھرانے کا بچہ جو ذہین ہو، بہت زیادہ ذہین ہو، اس بچے کو تم اپنے پاس لے لو، اس کے گھر کا سارا خرچہ تم اٹھاؤ، اس بچے کو عالم بناؤ، انشاءاللہ تعالی چند برسوں میں بہت بڑا مفتی بن جائے گا، اسے خلافت دو اور اپنی مسند پر بٹھا دو۔ لیکن اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو، اہل علم حضرات کو ایسی سوچ عطا فرمائے، ایسی سوچ سے نوازے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مال خرچ کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کسی کے جیب سے پیسہ نکالنا بھی بہت بڑا ایک فن ہے، یہ فن جو ہے ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، میں نے یہ امام اعظم کی سیرت میں پڑھا کہ صرف ایک ابو یوسف نہیں، کئی علماء جس کا پورے مہینے کا خرچ امام اعظم اٹھایا کرتے،
اور امام اعظم کے شاگرد کوئی معمولی نہیں، امام ابو یوسف حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا مقام جانتے ہیں؟ امام اعظم کے غلام ہیں، شاگرد ہیں، حنفی ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک راستے سے جا رہے تھے، کیفیت کے اندر سامنے سے نابینا آیا، آپ نے کہا نابینا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا علی جا 2 آنکھیں چاہیے۔ امام عبداللہ ابن مبارک نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھیے شاگرد کا یہ مقام ہے تو امام اعظم استاد کا کیا مقام ہو۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، صوفی شاگرد امام اعظم صف اول کے حضرت امام داؤد طائی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیسی عبادت کی؟ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے اندر ورثے میں ایک مکان ملا، اللہ سے محبت عشق دیکھیے کیسی اللہ کی طرف توجہ۔ کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ پر گھر میں مصلی بچھا کر ساری رات عبادت کرتے، فرض مسجد میں پڑھتے، فرض پڑھنے کے بعد پھر اس مصلی پہ آ جاتے، رات دن روزہ رکھتے اور روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتے۔ ایک شخص ایک دن آیا گھر کے اندر، کہنے لگا علی جا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے آپ کے مصلی کے اوپر جو گھر کی چھت ہے یہ بالکل ایسے اٹکی ہوئی ہے، کسی وقت بھی گر سکتی اور آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا۔ حضرت داؤد طائی کہنے لگے بندے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو 40 سال سے اللہ کی عبادت میں ایسے لگا ہوں کہ کبھی آنکھ اٹھا کر اپنی چھت کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ امام اعظم کے شاگرد، بتائیے شاگردوں کا یہ حال ہے تو استاد کا کیا مقام ہوگا۔ میں نے تو کئی باتیں آپ کی سیرت پر لے کر آیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں وقت ہمارا یہ ختم ہو گیا۔ آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 2 سوالات بھی آئے تھے وہ بھی جو ہے وہ رہ گئے، انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے بڑی عظمت دی، دعا ہے میرے مولا ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ امام اعظم کے مزار پر انوار پر اعظمیہ میں ابھی بھی میرے سامنے وہ نقشہ کہ اعظمیہ کے چوک پر شاندار آپ کا مزار ہے، اور اتنی شفقت کرتے کہ جیسے ہی قبر انور پر کوئی حاضر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سینے سے چمٹا لیتے۔ اتنی مسلمانوں سے محبت، غریبوں سے اتنی محبت، اتنا پیار، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عشاء کی نماز کے بعد ماہانہ 11ویں شریف کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ امام اعظم کی شان اس میں بیان کی جائے گی، ان کا عرس بھی ہم منائیں گے، خصوصی فاتحہ شریف بھی ہوگی۔ آئندہ جمعہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کا عرس پاک اس مسجد میں ہوگا۔ تمام بھائی ضرور شرکت فرمائیں، آمین۔ سبحان